اللہ تعالیٰ نے عہد میثاق کے لیے تمام نبیوں کو بلایا۔ عالم میثاق میں میری اس بات کو ذرا غور سے سننا، حضور کی پیدائش پر نبیوں سے وعدہ لیا گیا، حضور کی نبوت پر نبیوں سے وعدہ لیا گیا، حضور کی رسالت پر نبیوں سے وعدہ لیا گیا۔ عالم میثاق میں حضور کی پیدائش جب ہوئی، عالم ارواح میں حضور کی روح کو جب بتایا گیا، تب عالم میثاق کے اندر نبیوں کو اکٹھا کیا گیا تاکہ آخری نبی کا تعارف کیا جائے اور تمام نبیوں کو بتایا جائے کہ تم نبیوں کے اندر ایک نبی ایسا آنے والا ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا، امام ہوگا۔ عالم میثاق کے اندر تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو جمع کیا گیا، جہاں آدم آئے، شیس آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، یوسف آئے، یعقوب آئے، جہاں عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، زکریا آئے، یحییٰ آئے، جہاں ہارون آئے، نون آئے، سارے انبیاء کو جمع کیا گیا عالم میثاق کے اندر کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا جائے، کروایا جائے۔ تمام نبیوں کو اکٹھا کیا گیا، سارے انبیاء اس عالم میثاق کے اندر آئے۔ حضرت آدم آئے اپنا نور لے کر، اپنا مقام لے کر، اپنا مرتبہ لے کر، اپنا جہ لے کر، اپنا جلال لے کر۔ شیس آئے اپنا نور لے کر، اپنا مقام و مرتبہ لے کر۔ موسیٰ آئے اپنا جہ و جلال لے کر، اپنا نور اور مقام لے کر۔ حضرت ابراہیم آئے اپنا نور لے کر۔ سارے انبیاء ایک دوسرے کے نور کو دیکھتے ہیں، رشک کرتے ہیں اپنے نور پہ، اپنے مقام پہ، اپنے مرتبے پہ کہ میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، کہ میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، کہ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، کہ میں اسماعیل ذبیح اللہ ہوں۔ ہر پیغمبر آتا ہے مقام پر رشک کرتے ہوئے آتا ہے، نور پر رشک کرتے ہوئے آتا ہے، اپنے نور و مقام کے رتبے دوسرے نبیوں کے تختیوں پہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ دیکھو یہ میرا مقام، دیکھو یہ میرا مقام۔ سارے انبیاء آ رہے ہیں، اپنا نور جھلکا رہے ہیں۔ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم کے آنے کی باری آتی ہے، حضور تشریف لاتے ہیں، ساروں کے نور پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اب سارے انبیاء حیران، آدم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، یوسف آئے، سارے کے سارے انبیاء آئے، اپنے اپنے نور پہ رشک کرتے ہوئے۔ جب حضور آئے تو سارے نبیوں نے حضور کے نور پہ رشک کیا۔ عالم میثاق کی بات بتا رہا ہوں، آئے جب ان کے نور کی جھلکیاں بھی نہیں آئے، نور کی جھلکیاں پڑی نا، انبیاء رشک کرنے لگے۔ جیسے صبح صادق کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنی کرنیں جب چھوڑتا ہے تو وہ ستاروں کی روشنی چھپ جاتی ہے۔ ستارے ہوتے تو ہیں، نظر نہیں آتے، کیوں؟ سورج کی کرنیں ظاہر ہو گئی، ستارے ہیں ماند پڑ گئے، ستارے ہیں نظر نہیں آتی، ستاروں کی روشنی ہے لیکن محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح تمام انبیاء ہیں، ان کی روشنیاں ہیں، ان کے نور ہیں، لیکن جب حضور کے آمد کی کرنیں نبیوں پہ پڑی تو تمام نبیوں کا نور ہوتے ہوئے ماند پڑ گیا۔ تمام نبیوں کا نور ہوتے ہوئے تھے انبیاء، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضور کے علاوہ کوئی نہیں۔ آئے حضور تشریف لائے، پیغمبروں نے تعجب کی نگاہوں سے دیکھا، عشق کی نگاہوں سے دیکھا، رشک کی نگاہوں سے دیکھا، فخر کی نگاہوں سے دیکھا، کون ہے؟ تب قدرت کے خطیب نے اعلان کیا کہ وہی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو پیدا کیا۔ قدرت کے خطیب نے اعلان کیا، اور نبیوں یہ وہی ہے جس کے صدقے میں تمہاری جانوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے اسے بنانا تھا، اسی لیے تمہیں بنایا۔ اللہ نے اسے پیدا کرنا تھا، اسی لیے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ نے اسے
جس کے صدقے میں اللہ نے چاند و سورج کو، زمین و آسمان کو، ذرات کو اللہ نے پیدا کیا. سارے انبیاء رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کون ہے، تاکہ میری نگاہوں سے اس کے چہرے کو تکتا رہ جاؤں، دیکھتا رہ جاؤں کہ کون ہے. حضور آئے، تمام انبیاء کی نگاہیں حضور کے چہرے پہ جم. اب قدرت کے خطیب نے اعلان کیا یہ پیغمبر اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا رسول ہے، یہ حبیب، یہ اللہ کا حبیب ہے، مجتبی ہے، مرتضی ہے، امام الانبیاء ہے، امام الاولیاء ہے، امام الاتقیاء ہے، امام الاسفیاء ہے، امام الاتقیاء ہے، یہ تمام نبیوں کا سردار ہے. یہ آئے گا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جسے آیت میثاق کہا جاتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت ہے. اس آیت کے اندر تمام نبیوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ جب وہ آئے گا، ثم جاءکم رسول مصدق، جب تمہارے درمیان یہ رسول آئے گا، یہ پیغمبر آئے گا، اور نبیوں تم اپنے امامت کے ڈنکے بجاتے رہو، اپنے رسالت کے ڈنکے بجاتے رہو، اپنے نبوت کے ڈنکے بجاتے رہو، اپنے نبوت کے پھیروں کو چار آنگے عالم میں لہراتے رہو. لیکن جب یہ آئے گا، اپنی امامت کے سکوں کو نہ چلانا، اپنی نبوت کے سکوں کو نہ چلانا، اپنے رسالت کے سکوں کو نہ چلانا. جب یہ آئے گا، اپنی رسالت کو بھول جاؤ، اپنی نبوت کو بھول جاؤ، اپنی امامت کو بھول جاؤ، اپنے کلیمے کو چھوڑ کر کے اس کے کلیمے کی محنت کرنا. وعدہ لیا اللہ نے نبیوں سے. اللہ نے کہا نبیوں وعدہ کرو. نبیوں نے پوچھا کہ اللہ کیسا وعدہ؟ اللہ وعدہ کریں تو کیوں کریں؟ تو دل کے حال جانتا ہے، وعدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل کے حالات کو تو جانتا ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے دلوں کے حالات کو تو جانتا ہوں، لیکن آنے والے لوگوں نے اس پیغمبر کو جب میں بھیجوں گا، چند لوگ اس کے ماننے والے ہوں گے، چند غدار ہوں گے، ان کو بتانے کے لیے تمہارے اس وعدے کو میں قرآن میں پیش کروں گا. ماننے والے پڑھیں گے، خوش ہو جائیں گے، غدار پڑھیں گے. ہو سکتا ہے یہ پڑھ کر کہ اللہ نے اس نبی کی آمد پر نبیوں سے وعدہ لیا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ بھی راہ اعتدال پہ آ جائیں، اس لیے وعدہ لیتا ہوں. نبیوں وعدہ کرو. پیغمبروں نے پوچھا کیا وعدہ کریں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ کے قدرت خطیب نے فرمایا اے نبیوں وعدہ کرو، اپنی نبوت کا تم جب ڈنکا بجاتے رہو گے، اس کے درمیان اگر میں اس پیغمبر کو بھیج دوں، اپنی نبوت کو چھوڑ دو، اس کی نبوت کا اعلان پورے عالم میں کر دینا، اس کی رسالت کا اعلان پورے عالم میں کر دینا. نبیوں نے وعدہ کیا اور آخر میں اللہ، حفاظ موجود ہیں، علماء سے جا کر کے پوچھ لینا. آخر میں اللہ نے فرمایا اگر اس وعدے سے پھرتے ہو تو تم فاسق ہو. کسے بول رہا ہے؟ پیغمبر معصوم عن الخطا. پیغمبر نام ہے اللہ کی فرمانبرداری کا، پیغمبر نام ہے اللہ کی اطاعت کا، پیغمبر نام ہے اللہ کے سامنے جھک جانے کا. وہ کبھی نافرمانی نہیں کر سکتے، خطا اور گناہوں سے نہیں ہو سکتا. وہ معصوم ہے، اللہ بھی جانتا ہے وہ معصوم ہے، پھر بھی یہ کیوں فرمایا اگر غداری کرو گے فاسقوں میں شمار ہوگا. نبیوں کو بتا کر اس امت کو بتانا چاہتا ہے لوگوں اگر اپنے آنے والے اس نبی سے غداری کرو گے، کل قیامت میں منافقین اور فاسقوں میں تمہارا شمار کر دیا جائے گا. لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ نبی کب آئے گا. اب ہر نبی سوچ رہا ہے، آدم سوچ رہا ہے میرے زمانے میں آتا ہے، عیسیٰ سوچ رہے ہیں میرے زمانے میں آتا ہے. اللہ نے فرمایا اس کے صدقے میں جو مانگے وہ دے گا. ہر نبی سوچتا ہے میرے زمانے میں اتنا بڑا پیغمبر، اتنی عظمت والا پیغمبر. عزیزوں بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، یہ بات بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا. اعلان ہو گیا، عہد میثاق لے لیا گیا، وعدہ لے لیا گیا. اس کے بعد نبی اٹھے، اپنے اپنے مقام پہ چل دیے، حضور بھی اٹھے، اپنے اپنے مقام پہ چل دیے. لیکن ہر پیغمبر کے دل میں یہ حسرت تھی، یہ پیغمبر میرے زمانے میں آ جائے، یہ نبی میرے زمانے میں آ جائے.
میں اپنی نبوت چھوڑ کے اس نبوت کا اعلان کرتا ہوں۔ حسرت تھی ہر نبی کے دل میں، اور یہ معلوم تھا کہ اس کے صدقے میں جو مانگا جاتا ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ میثاق ختم ہوا، عہد میثاق کا یہ جلسہ مکمل ہوا، نبی اپنے اپنے مقام پہ چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے دنیا کا نظام شروع کیا، حضرت آدم کو بنایا، اس کے بعد جنت عطا فرمائی، حضرت حوا کے ساتھ جنت میں بھیجا، پھر وہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی، وہاں اس درخت کا وہ پھل کھا لیا گیا، پھر اس کے بعد اللہ نے جنت سے نکالا حضرت آدم کو۔ میں پورا واقعہ تفصیل سے نہیں کہنا چاہتا، تفصیل کا وقت بھی نہیں ہے۔ حضرت آدم جب جنت سے نکل رہے تھے، جا رہے تھے، دل میں پکارا، یا رسول اللہ تاخیر نہ کرنا، اب آ جانا تاکہ میری مدد ہو جائے۔ حضرت آدم کے اس بول پر پیغمبر کا آنا نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے طے کر دیا تھا کہ آخری امت کا پیغمبر ہوگا۔ حضرت آدم نے دعا فرمائی، وہ کون سی دعا تھی؟ اسی ماہ ربیع الاول کی دعا تھی کہ اللہ وہ مہینہ آ جائے جس میں پیغمبر کی ولادت ہو، حضور کی ولادت ہو۔ اے رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے عاشق، اے اللہ کے معشوق، آپ میرے زمانے میں آ جانا، مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، آپ آئیں گے میری مدد ہو جائے گی۔ حضرت آدم نے بلایا تھا حضور کو، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت آدم کا زمانہ چلا، شیش کا زمانہ چلا، حضرت نوح کا زمانہ آیا، اللہ کا عذاب آیا پانی کا پورے دنیا کے اندر، حضرت نوح کی کشتی چلتی رہی، حضرت نوح ڈر گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے زیادہ کسی کا ڈر ہو، ایسا نہیں، سہم گئے کہ میری کشتی کہیں نہیں رکتی، کنارہ نہیں ملتا کشتی کو، کیا کیا جائے؟ دل ہی دل میں دعا کیا تھا، اے پیغمبر، اے اللہ کے حبیب، تاخیر نہ کرنا، آ جانا، آپ کے آنے کی برکت سے میری کشتی کو کنارہ ملے گا۔ حضرت نوح کا زمانہ گیا، حضرت ابراہیم آئے، فرعون نے حضرت ابراہیم کو، حضرت نمرود نے حضرت ابراہیم کو ستایا، آپ کی قوم نے آپ کو ستایا، دل میں ابراہیم جیسا خلیل اللہ دعا کرنے لگا، اے اللہ کے حبیب آ جانا، تاخیر نہ کرنا، تیری آمد سے ان کافروں کی تکلیفیں کم ہوگی، تیری آمد سے مجھ پہ سہولتیں ہوگی، تیری آمد سے اور تیری آمد کی برکت سے اللہ نمرودیت کو ختم کرے گا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے کے بعد حضرت یوسف کا زمانہ آیا، حضرت یوسف کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، دل ہی دل میں حضرت یوسف نے دعا فرمایا، اے اللہ کے حبیب، اے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، آ جانا، تیری آمد سے مجھے اللہ جیل سے نکال کر کے رہائی عطا فرمائے گا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں، اس ماہ ربیع الاول کو ہر نبی نے یاد کیا، ہر نبی نے دعائیں کی، یہ مہینہ میرے زمانے میں آئے، یہ مہینہ میری نبوت کے زمانے میں آئے، میری رسالت کے زمانے میں آئے، یہ مہینہ ورود ہوگا، پیغمبر آئے گا، اور پیغمبر جب آئے گا تو ہمیں سہولتیں ہوگی، ہم اپنی نبوت کو چھوڑ کے اس کی نبوت کا اعلان کریں گے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، حضرت آدم کے اس بول پہ حضور کو آنا نہیں تھا، نوح کے بول پہ آنا نہیں تھا، ابراہیم کی دعاؤں پہ آنا نہیں تھا، یوسف کی دعاؤں پہ آنا نہیں تھا، حضرت موسیٰ کی دعاؤں پہ آنا نہیں تھا، لیکن عزیزوں تاریخ کی کتابوں کے اندر مورخین نے بڑا شاندار جملہ لکھا ہے، حضور کو آنا نہیں تھا، اللہ نے طے کر دیا تھا آخری امت کا پیغمبر ہے، حضور کو نہیں آئے، لیکن ان پیغمبروں نے جب حضور کا نام لیا تو اللہ نے حضور کے نام کی برکت سے ان کی سہولتیں عطا فرمائیں۔ آدم کی دعا قبول ہوئی، آدم کو اللہ نے پھر بڑا مرتبہ کا فرمایا، دعائیں قبول ہوئی، حضرت نوح کی کشتی کو کنارہ ملا، ابراہیم کو نمرودیت سے نجات ملی، موسیٰ کو فرعونیت سے نجات ملی، حضرت یوسف کو جیل سے نکالا گیا، حضور تو آئے نہیں، لیکن تمام نبیوں نے ہمارے نبی کے نام سے فائدہ اٹھایا، وہ بھی خود نبی تھے نا، ہمارے نبی کے نام سے فائدہ اٹھایا، اور دعا یہ کہ آ جائے ربیع الاول، حضور کی پیدائش ہو جائے، اور ربیع الاول کی
عزت اور عظمت کو نہ پہچاننے والوں، پوچھو حضرت آدم سے کہ کیا ہے ماہ ربیع الاول، او ربیع الاول کی عظمت کو نہ پہچاننے والوں، پوچھو حضرت نوح سے کیا ہے عظمت ربیع الاول کی، پوچھو موسیٰ سے کیا ہے عظمت ربیع الاول کی، پوچھو عیسیٰ سے کیا ہے عظمت ربیع الاول کی۔ یہ ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا جس مہینے کے تعلق سے ہر پیغمبر نے اللہ کے حضور دعائیں کی کہ میرے زمانے میں آ جائے۔ زمانہ آگے گزرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا سلسلہ ختم کیا، اور حضرت عیسیٰ کے بعد حضور کے زمانے کے درمیان 570 سال کفرت رہا۔ ان 570 سالوں میں شیطان نے اپنے پیر بچھائے۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کے اندر ننگے لوگ طواف کرنے لگے، صفا مروہ پہ زنا ہونے لگا، زندہ بچیوں کو درگور کیا جانے لگا۔ ارے کہنے پہ بڑا تعجب ہوتا ہے، ایسے ماحول میں حضور آئے جس ماحول میں بیٹا ماں سے زنا کرتا تھا۔ وہ مریم صفات عورتیں تڑپ تڑپ کے کہتی حضور آئیے تاخیر نہ کرنا، آپ آئیں گے، مریم صفت عورتوں کی عزت محفوظ ہوگی۔ کعبہ روتا ہوا حضور کو پکارتا، پیغمبر تاخیر نہ کرنا، آ جائیں، آپ آئیں گے، میری نگاہوں پہ یہ ننگے لوگ نہ نظر آئیں گے۔ حضور انسان ننگے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، میں تو کعبہ ہوں، کعبۃ اللہ ہوں، میں اللہ کا گھر ہوں، اور میرے ارد گرد لوگ ننگے ہو کر کے طواف کرتے ہیں۔ صفا مروہ کی وہ پہاڑیاں چیخ کے رونے لگی، حضور آ جائیے نا، آپ آئیں گے، ہمارے تقدس کو ابھی اور مقام ملے گا، ہمارے مرتبے کو اونچائی ملے گی۔ حضور ہم صفا مروہ جہاں پہ سعی کرنے سے لوگوں کے گناہ مٹتے ہیں، اے حضور آ جائیے نا، آج اسی صفا مروہ پہ لوگ زنا کرتے ہیں، لوگ تڑپتے رہتے تھے۔ عزیزوں وہ زندہ درگور کیے جانے والی بچیاں زندہ زمین میں جب دفن ہوتی، چیخیں مار کے کہتی حضور آ جائیے نا، آپ آئیں گے، عورت کو مقام ملے گا، ہم درگور کیے جانے سے بچ جائیں گی۔ وہ مائیں جو مریم سے فرمائے تھی، چیخیں مار کے ان کا کلیجہ کہتا تھا حضور آ جائیے نا، آپ آئیں گے، ہم مریم صفت عورتوں کو عزت ملے گی، ہمیں عصمت ملے گی۔ ہمارے بیٹے ہم سے زنا کرتے ہیں، اور وہ بیوائیں جن کے شوہر انتقال ہو جاتے تھے، ان کے شوہروں کی باڈی کے ساتھ ان عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ ان کے کلیجے چیخ مار کے کہتے حضور آئیے نا، آپ آئیں گے، ہمارے زندگیوں کو راحت ملے گی، ہماری زندگیوں کو دوام ملے گا۔ عزیزوں الغرض یہ کہنا چاہتا ہوں، ساری دنیا کا حصہ اور ساری دنیا کا چپا چپا، یہ زمین کا سینہ، یہ آسمان کی اونچائی، عرش کے ولولے چیخیں مار کے کہتے کہ حضور آ جائیے نا۔ جب حضور آئے اس مہینے میں تو وہ اللہ نے اس امت کو یہ مہینہ عطا فرمایا۔ ابھی کوئی قدر نہیں کہ ماہ ربیع الاول کیا ہے، حضور کی آمد کا یہ مہینہ ہے۔ پوچھو اس کعبے کے آنسوؤں سے کیا ہے ماہ ربیع الاول، پوچھو صفا مروہ کی پہاڑیوں سے کیا ہے ماہ ربیع الاول، پوچھو زندہ درگور کیے جانے والی ان بیٹیوں سے کیا ہے ماہ ربیع الاول، پوچھو ان عورتوں سے جن کے شوہروں کے انتقال پر زندہ جلا دیا جاتا تھا کیا ہے ماہ ربیع الاول، پوچھو اس مریم صفت ماؤں سے، اس عصمت کو بچانے والی ماؤں سے، عزت کو بچانے والی ماؤں سے، جب ان کے بیٹے ان سے زنا کرتے تھے، ان سے پوچھو کہ کیا ہے ماہ ربیع الاول۔ وہ طرف طرف کی دعائیں کرتی تھی کہ ماہ ربیع الاول آئے اور حضور کی پیدائش ہو، یہ دنیا سے خلاصت ختم کر